نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللهم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما اللهم بارک لنا فی اوقاتنا اللهم ایدنا بروح القدس۔ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 10ویں پارے کو سمجھیں گے۔ 10واں پارہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 41 سے شروع ہوتا ہے۔ وہ سوال جو سورہ الانفال کے شروع میں پوچھا گیا تھا مال غنیمت کے بارے میں، اس کا جواب 10ویں پارے کے آغاز میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن اپنے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو بخوشی اس کو ادا کر دو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی اخراجات، ان کے معاشی جو ضروریات کے پورا کرنے کے لیے وہ تو کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے، تو اسی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کا اور یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، رشتہ داروں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا جو معرکہ پیش آیا اس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ گھاٹی کی طرف تھے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اگر پہلے مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس کو اگنور کر جاتے، اوائڈ کر جاتے، لیکن اللہ نے فیصلہ کرنا تھا کہ جو زندہ ہوگا وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ ہو، اور جسے مرنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو جائے۔ پھر اللہ کی ایک اور مدد کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ لوگ ہمت نہ ہار جائیں، اور دشمنوں اصل تعداد کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں احادیث سے پتہ چلتا ہے، مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جیسے کسی سے پوچھا کہ تمہارا خیال ہے کتنے لوگ ہوں گے، انہوں نے کہا لگتا ہے 70 ہیں، پھر دوسرے نے کہا نہیں نہیں 100 تو ہوں گے، اور وہ 1000 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی مدد آئی، اور اللہ کہہ رہا ہے سارے معاملات تو اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہے کہ لڑائی کے وقت تم نے کرنا کیا ہے، کہ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، یعنی لڑائی کے وقت اور اپنی وہ تو طاقت جمع کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جو کرنے کے کام ہے وہ 3 کام ہے۔ پہلے ثابت قدم رہو، پھر اللہ کو کثرت سے، یہ لڑائی کے دوران بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس وقت بھی اللہ کو بھولنا نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر ایک چوتھی بات کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں فساد نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ان لوگوں کے طریقے اختیار نہ کرو جیسے وہ لوگ آئے تھے شان و شوکت دکھاتے ہوئے۔ یہ شیطان ہے جو ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان نے ان کو ہمیشہ دلاسا دیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو فرشتوں کو دیکھ کے شیطان الٹے پاؤں پھر گیا، اور اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے جب مشرکین مکہ سے نکلے تو انہیں 2 قبیلوں کی طرف سے لڑائی کا خوف تھا کہ وہ کہیں پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو ان کا جو سردار تھا اس کی شکل بنا کر شیطان، سراقہ بن مالک ان کا سردار تھا، اس کی شکل بنا کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کا خوف، ہماری طرف سے تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ آیا میدان جنگ تک، لیکن جب فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں پھر گیا، بھاگ گیا۔ اللہ نے خود بتا دیا یہ بات۔ اور پھر رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ کافروں کی جب روحیں نکالتے ہیں فرشتے تو ان کے چہروں اور کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو، گویا کہ جان نکلتے ہی ان کو جلنے کا عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ بھی، انہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جس طرح آل فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا، وہ ظالم لوگ تھے، اور ان کو بھی اسی طرح سے ان کو بھی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور اللہ نے سختی دکھانے کے لیے کہا کہ اگر یہ لڑائی میں تمہیں ملے تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کرو، اور ان کی ایسی خبر لو کہ آئندہ دوسرے لوگوں کو جنگ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ پھر رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے
جس میں جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ تم زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو۔ گویا کہ یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اپنی فوجوں کو تیار رکھیں، اچانک اگر دشمن حملہ کر دے تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ لیکن اگر دشمن صلح کرنے پر اگر مائل ہوں تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ پھر اللہ نے کہا اچھا تمہارا میں بوجھ ہلکا کیا دیتا ہوں، تمہیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے، تو چلو اگر تمہارے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر یعنی دگنے پر، اور 1000 آدمی صابر ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصولی طور پر تو تمہاری اور دشمنوں کی جو نسبت ہے وہ 1 اور 10 ہی کی ہے، لیکن ابھی تمہاری پوری طرح سے کیونکہ اخلاقی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس لیے 1 اور 2 کا سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا یہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ گویا کہ جنگ کا موقع ہے تو پوری طرح سے دشمن کو کرنا چاہیے، کچلنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو آ جائیں قیدی پکڑے جائیں پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے اوپر بھی مشاورت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابوبکر نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر نے کہا قتل کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو امپورٹنس لی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، یعنی اگر فدیہ لیا گیا ہے تو اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا۔ وہ کیسے بڑھ کر دے گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی ہدایت سے منور کر دیا، وہ جو فدیہ چند روپے چند ٹکے لیے گئے تھے اس کے مقابلے میں اسلام جیسی دولت مل گئی جو کہ بہت زیادہ ہے۔ پھر ہجرت کی اہمیت پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جانے لڑاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں وہ اللہ کے نظر میں بہتر اعلیٰ مقام رکھنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہجرت نہیں کر سکے، وہ کسی مجبوری سے نہیں کر سکے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انہوں نے جان بوجھ کر ہجرت نہیں کی تو پھر ان کا تمہارا کوئی ولایت کا دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے آتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، وہ یقیناً تمہارے ساتھی ہیں۔ رکوع نمبر سورہ انفال مکمل ہوئی۔ سورہ توبہ سے 7واں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ وہ سورت قرآن کی جس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ کیوں نہیں لکھی گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولی، نہیں لکھی اس لیے، اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے اظہار ناراضگی سے، تو بسم اللہ میں تو ہم اللہ کی رحمت کا ذکر پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کی رحمت کا ذکر کر کے اظہار ناراضگی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے، 16 رکوع اور 129 آیات ہیں، جس میں شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیرات ہے، اعلان بیزاری ہے، ان کو بس 4 مہینے کی مہلت دے دو، اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج والے دن تمام لوگوں کو اطلاع دے دو کہ مشرکین سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بری الذمہ ہے، اگر یہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ اور اعلانات کروائے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جا چکے تھے حج کا قافلہ لے کر، لیکن پھر بعد میں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ اعلان کیا کہ آج کے بعد حج جو ہے وہ اسلامی طریقے کے مطابق ہوگا، اور اس کے بعد جو حج کے لیے کوئی مشرک جو ہے وہ اس حج میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا حرام مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کر سکتے تم، لیکن جب حرام مہینے گزر جائیں تو پھر تم ان کے ساتھ بات چیت کرو، اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں تو اچھی بات ہے، ان کو اللہ کا کلام سناؤ، لیکن اگر وہ نہیں سنتے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اور پھر رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی وعدہ ہو سکتا ہے جنہوں نے تم سے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو لیکن پھر اس کی انہوں نے حفاظت نہیں کی۔ تو یہ کچھ قومیں تھیں جنہوں نے، کچھ قبیلے تھے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کو مہلت دے دو 4 مہینے کی، اگر اس میں یہ اپنی وعدے کی پابندی کرتے ہیں
تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جب جنگ کی جائے گی تو کوئی قرابت کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اور وعدے کی ذمہ داری جو ہے وہ جب تک وعدہ ہے اس عہد کا ٹائم ہے اس وقت تک دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کو اپنے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں، کیا وہ زیادتی کرنے والے نہیں؟ انہوں نے ہی زیادتی کی ابتدا کی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور اس کے ذریعے سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، کیونکہ مسلمانوں کو کتنی انہوں نے اذیتیں دی تھی، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے اللہ مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا جب ان کو اس کے بدلے میں تکلیفیں دی جائیں گی۔ رکوع نمبر 8 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے۔ بظاہر تو کعبۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن تمام مسجدیں جو ہیں ان کے اوپر مسلمان ہی صرف ان کے مجاور بن سکتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کافروں کے تو تمام اعمال ضائع ہو گئے، چاہے جتنی بھی نیکیاں انہوں نے کی ہوں، اور جہنم میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اللہ کی مسجدوں کے مجاور تو وہی لوگ ہوں گے جو اللہ اور روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ پھر اللہ نے کہہ دیا کہ تم لوگوں نے کیا حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے برابر قرار دے لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اس کے لیے کوششیں بھی کریں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر بہت اہم آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپ بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے اور تمہارے وہ کاروبار جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ یہ 8 رشتے گنوا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 8 رشتے ایک طرف پلڑے میں ہوں گے اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی محبت کی خاطر جہاد کرنا۔ فیصلہ تم خود کر لو، ہر انسان اس کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیات پڑھی گئی تو انہوں نے کہا اے اللہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں جو آپ نے ہمارے لیے اٹریکٹیو بنائی ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، بلکہ ہم ان چیزوں کو آپ کے دین کے رستے میں لگائیں گے۔ تو یہی رشتہ داریاں ہیں جن کو اللہ کے دین کے رستے میں لگا کے ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ، یہ بت ہیں ہم سب کے اندر، ہمارے خیالوں کے اندر، اور ان کو لا الہ کی تلوار سے ہی ہم توڑ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ چیزیں جو ہمیں بڑی محبوب ہیں، اللہ اور اللہ کے دین کے راستے میں اگر رکاوٹ بنے تو ان کو توڑ دیا جائے۔ رکوع نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ اس سے پہلے بہت مواقع پہ تمہاری مدد کر چکا ہے، اور پھر ابھی یوم حنین کی بات کی جا رہی ہے۔ یوم حنین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو ان کو بڑا ایک غرہ سا تھا کہ ہم ضرور جیت جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ ادھر سے بنو ثقیف کے جو تیر اور بنو حوازن کے تیر انداز بڑے تیز تھے، ان لوگوں نے جب تیر اندازی کی تو مسلمان تتر بتر ہو گئے اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، میری طرف آؤ اللہ کے بندو۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت کی کہ دوبارہ فوج جو ہے اس کی ترتیب قائم ہوئی اور بالآخر فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ تو اللہ نے کہہ رہا کہ میں نے تمہیں دکھا دیا تھا کہ زیادہ غرہ تمہیں اپنی تعداد کا تھا، غرور تھا اپنی زیادہ تعداد کا، تو زیادہ تعداد کثرت تعداد ہو یا کسی بھی چیز کی کثرت، اس کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرو، بلکہ اصل بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کرو۔ پھر وہی بات جو پیچھے میں نے بتا دی کہ پھر یہاں پہ واضح حکم آ گیا کہ اے ایمان لانے والوں، اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، اور تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو جو اللہ روز آخر پر ایمان نہیں لاتے۔ رکوع نمبر 11 ہے، ان سے کہو، ان سے لڑو اور ان کو کہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یعنی یہودی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بالکل بے حقیقت باتیں ہیں، یہ کفر میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔
اس بات کے اوپر حضرت عدی بن حاتم نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اپنے رہبان اور احبار کو اللہ رب کا درجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس کو حلال نہیں کرتے جس کو وہ حلال کہیں، اور اس کو حرام نہیں کرتے جس کو وہ حرام کہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ آپ نے پوچھا پھر اور رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں پاک ہے۔ اور یہ ان کے علماء اور درویش جو ہیں وہ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ کیسے سمیٹتے تھے یہ دولت؟ یہ لوگوں کو کہتے تھے، مختلف قسم کے فتوے دیتے تھے کہ آؤ ہمارے سے اگر تم اپنے گناہوں کا ہمیں بتا دو اور پیسے دو تو ہم تمہارے گناہ اللہ سے معاف کروا دیں گے۔ یہی بالکل یہی طریقہ آج مسلمانوں میں بھی رائج ہو گیا۔ بہت ساری جگہوں پہ عالم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دعا کرا لیں، اپنے فوت ہوئے ہوئے لوگوں کی بخشش کروا لیں، بخشش کے لیے نذرانہ دیں۔ تو وہ یہ نذرانے جمع کر کر کے سونے چاندی جمع کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی سے ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر اللہ نے بتا دیا آخر میں اس رکوع کے کہ اللہ کے نوشتے میں 4 ہی مہینے حرام ہے شروع سے، اور اس کے علاوہ کوئی مہینے حرام نہیں ہے۔ رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرام ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ اور مہینوں کو اگر اس مہینے میں لڑائی ہو رہی ہوتی تھی یا کچھ اپنا کام کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ تو کبیسہ کا مہینہ ہے، اور اس کو نسی کا انہوں نے نام دیا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا یہ ایک کافرانہ حرکت ہے۔ اور وہ پھر کہتے تھے اب دوبارہ جب وہ لڑائی ختم ہو جاتی تھی کہتے تھے اب آ گیا محرم، پہلے محرم نہیں تھا، وہ کبیسہ کا مہینہ تھا، اب محرم آ گیا۔ اللہ نے کہا یہ کافرانہ حرکت ہے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں اللہ کی زمین میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو۔ تم نے کیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ جبکہ یہ سر و سامان جس کے لیے تم دنیا سے چمٹ رہے ہو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر نبی کی مدد تم نہیں کرو گے تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ نے تو اس وقت اپنے نبی کی مدد کی تھی جب وہ 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واقعہ ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں 3 دن آپ نے پناہ لی تھی۔ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوتے تھے جب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے تھے کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہے پھر میں نے ان کے اوپر سکینت طاری کی اور دشمنوں کے لشکروں کو وہ نظر ہی نہیں آئے، اور اللہ نے دشمنوں کو، کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد شروع ہو رہی ہے بات غزوہ تبوک کی، جس کے لیے پیچھے بھی مضمون باندھا گیا تھا جہاد کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ تبوک کے لیے نکلا جائے جہاد کرنے کے لیے۔ آپ نے کھلے عام اناؤنس کرا دیا کہ جو جو جانا چاہتا ہے ساتھ چلے۔ اور کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ تھا، مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور تبوک تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تیار ہوا، اور آپ نے اس سفر کا رخت سفر باندھا۔ اس کے لیے مال بھی کم تھا، آپ نے بے شمار لوگوں کو ترغیب دی کہ اپنا مال دیں، اور لوگوں نے کھلے دل سے مال جمع کیا۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے سستی دکھائی اور وہ پیچھے رہ گئے، ان کا ذکر آئے گا اس کے اندر آگے چل کے۔ رکوع نمبر 13 ہم پڑھتے ہیں، جس کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کرے، آپ کیوں انہیں رخصت دے رہے ہیں؟ جو لوگ آپ سے جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کے آپ سے رخصت مانگ رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں جا سکتے، ہم اس لیے نہیں جا سکتے، اللہ کہہ رہا ہے آپ کیوں ان کو رخصت دے رہے ہیں؟ اور اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ جہاد کرنا ہے تو سب کو نکلنا چاہیے۔ تو کوئی جو اگر پیچھے رہ رہے ہیں تو وہ دراصل اللہ کے مغضوب علیہ ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اگر واقعی وہ بہانے بنا رہے ہیں، اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے۔ اور لیکن پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں نکلے، کیونکہ وہ منافق ہیں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے تو یقیناً تمہارے لیے کسی خرابی کا ہی باعث بنتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو منافق چلے گئے تھے انہوں نے پھر خرابی کا باعث وہ بنے۔ وہ آگے انشاءاللہ واقعات آئیں گے، پھر ہم پڑھیں گے وہ بات۔
ان کی بات کریں گے۔ اللہ کہہ رہے یہ لوگ فتنہ انگیزی کی کوشش ہی کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کچھ نے کہا کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ کیا فتنہ؟ کیونکہ انہوں نے کہا، یہ ایک جد بن قیس تھے، انہوں نے کہا کہ میں بڑا حسن پرست آدمی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ جو مصری عورتیں ہیں، رومی عورتیں سوری، وہ تو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر میرے قدم نہ پھسل جائیں، اس لیے آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اللہ کہہ رہے یہ ان لوگوں کا کردار یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خوشی خوشی پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ الگ کر لیا تھا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو برائی، آپ کو بھلائی پہنچتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ فوراً وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تمہارے بارے میں کس چیز کا انتظار کریں؟ یا تو تم لوگوں کو شہادت نصیب ہوگی یا تم غازی بن کے آؤ گے، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تمہیں ملے گی۔ اور ان سے کہو کہ تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی کہ جب تم نماز کے لیے آتے ہو تو قسمساتے ہوئے آتے ہو اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہو تو بادل نخواستہ کرتے ہو، یعنی مصیبت کے مارے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں ان کو دھوکے میں مبتلا رکھی ہوئی ہیں، اور وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، لیکن وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں کو کچھ دے دیتے ہیں، اب جو مال غنیمت آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ دیں تو بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ صدقات جو ہیں دراصل یہ تو فقراء اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہیں۔ فرض صدقات کی بات کی جا رہی ہے، یعنی زکوٰۃ اور عشر اور نذر اور فطرانہ اور کفارہ قسم، یہ فرض صدقات جو ہیں ان کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کن کن لوگوں کو دیے جائیں گے۔ فقیروں کو، جو فا کاف را فقر ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی، یعنی اتنا محتاج ہو کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ، اس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ دوہرا ہو گیا ہو، یعنی اس کی کمر دوہری ہو گئی ہو۔ اور مساکین، مسکین جو ہے سین کاف نون روٹ ہے اس کا ساکنہ، یعنی وہ جو جس کے پاس کھانے کے لیے ہو تو وہ پہننے کے لیے کچھ نہ ہو، اور اگر پہننے کے لیے مہیا کر لے تو کھانے کا بندوبست نہ ہو۔ یہ سکون سے ہے، دراصل اس کا روٹ جو ہے میں نے بتایا نا ساکنہ، جو ہم عربی تجوید پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک سکون ہوتا ہے نا جس کو جزم بھی کہا جاتا ہے، وہ جس حرف کے اوپر جزم آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، وہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو پیچھے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پیچھے سے سہارا ملتا ہے تو وہ آگے چلتا ہے۔ بالکل ایسے ہی یہ مساکین ہوتے ہیں جو کسی سہارے کے منتظر ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن ان کو سہارا ملتا ہے تو یہ آگے چلتے ہیں۔ یہ پہلی دو مدات اللہ نے بتا دی، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، یعنی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، زکوٰۃ میں سے اپنی تنخواہ لے سکتے ہیں جو زکوٰۃ دینے پر مامور کیے گئے ہوں۔ اور پھر مؤلفۃ قلوبہم، جن لوگوں کے دلوں کی تالیف مطلوب ہو، یعنی وہ لوگ جو مسلمان نئے نئے ہوئے ہوں ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں، یا اگر آپ کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہوں اس کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ نیز گردنوں کے چھڑانے میں اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور یعنی قیدی کوئی بے گناہ ہو اس کو چھڑانے میں، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کا جو بھی کام ہو رہا ہو لیکن مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کے علاوہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر مسافر نوازی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اور پھر آخر میں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کانوں کا کچا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، ان کو بتا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سب کی باتیں سنتے ہیں اور خاموشی سے، اور اس کو پورے اتنے ہمبل تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات سنتے تھے لیکن ہر ایک کو جواب نہیں دیتے تھے، خاموشی سے برداشت کیے جاتے تھے۔ اس کے اوپر ان ناہنجاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں کہنی شروع کی تو اللہ نے کہا وہ تمہارے لیے ایسا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے۔ اور پھر منافقوں کی بات کہے گی کہ وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دے کہ ان کے بھید کھول کر رکھ دے۔ رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ مسلمان بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور یہ اس کے الٹ کام کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔
اور اللہ نے ان منافقوں کے لیے آتش دوزخ کا وعدہ کیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اور پھر کیا ان کو وہ پرانی قوموں کی داستانیں نہیں پہنچی جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ اللہ کا کام یہ نہیں کہ وہ ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے پر ظلم کرتے تھے۔ منافقین کو تشبیہ دی جا رہی ہے پہلی قوموں سے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے تھے، لیکن پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے تم لوگ بھی وہی کام کر رہے ہو۔ پھر اللہ نے اس کے مقابلے میں بتایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ اور یہ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا ان کو ملے گی، یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ اور پھر رکوع نمبر 16 ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ پھر یہ منافقوں کی ایک اور بات جو پہلے بھی ذکر آ چکا کہ یہ اگر جاتے تو ضرور آپ کے اندر پھوٹ ڈلواتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ اگر وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی ابی نے اور منافقوں کے گروہ نے مجلس میں بیٹھ کے خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے یہ بات پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے کھول دیا، اللہ نے کہا انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جو کر نہیں سکے، اور اگر یہ باز نہ آ جائیں تو اللہ فرما رہا ہے اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے گی۔ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے دعا کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ میرے لیے دعا کیجیے میرا مال بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرو۔ وہ نہیں مانا، بضد تھا، آپ نے دعا کی، اس کی بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑھ گیا کہ مدینہ میں اس کو رکھنا مشکل ہو گیا، اس نے مدینہ سے باہر جا کے رہائش اختیار کر لی۔ اور پھر جب اسے زکوٰۃ دینے کے لیے بھیجا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ بھی تو ایک طرح کا ٹیکس ہی ہوتا ہے، اور اس نے نہیں دی۔ پہلے اس نے نمازوں میں غفلت برتنی شروع کی، پہلے وہ پابندی سے آتا تھا، پھر جب مال بڑھنے لگا تھوڑا تھوڑا آنے لگا، جب مدینہ سے باہر نکل گیا پھر تو بالکل ہی جمعوں میں بھی نہیں آتا تھا، اور زکوٰۃ کا اس نے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس پر لعنت کی اور کہا کہ اس سے کبھی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ جب اسے پتہ چلا وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا، اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ واپس چلا گیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں بار بار آتا رہا کہ میرے سے زکوٰۃ لے لی جائے، لیکن اس سے زکوٰۃ نہیں لی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کر دی۔ یعنی مال کی محبت میں ابھی پڑھ کے آئے نا سورہ توبہ کے اندر ہی کہ مال کی محبت جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے دین سے دور نہ کر دے، اور اللہ اور اللہ کے دین کے حکم سے جہاد سے دور نہ کر دے، تو یہ وہی شخص ہے جو دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں ایسا گرفتار ہو گیا کہ اس کو پھر باقی سب اپنے فرائض کو بھول گیا۔ پھر انہی منافقین کی بات آگے چل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممانعت کر دی گئی کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو آپ کی طرف سے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی۔ رکوع نمبر 17 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کو اجازت دی تھی، وہ لوگ اپنے گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، حالانکہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے سخت گرمی ہے اس میں نہ نکلو، ان کو بتاؤ کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ جہنم کی آگ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ
سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو جھونکا گیا اور دھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر دھونکا گیا 1000 برس تک تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سخت ہے، سیاہ ہے، سخت ترین گرمی ہے اس کے اندر۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرما رہا ہے یہ باتیں سن کے چاہیے یہ کہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دنیا میں رو لو، اگر دنیا میں نہیں روگے تو قیامت کے دن رونا پڑے گا۔ جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے گالوں پر گڑھے پڑ جائیں گے، پھر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر لہو بہنا شروع ہو جائے گا، اور اگر تم چاہو تو اس میں کشتیاں چلا لو، اتنا وہ خون بہے گا۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ آئندہ اگر یہ لوگ منافق ہیں نا جو پیچھے رہ گئے، اگر آئندہ یہ آپ کے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے اجازت مانگیں تو صاف کہہ دینا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں جا کے لڑ سکتے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جہاد کے بارے میں اگر کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف رکھا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو کہو تم گھر میں بیٹھنے والیوں کے ساتھ ہی بیٹھ رہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا چوڑیاں پہن کے بیٹھ رہو۔ اور پھر رکوع نمبر 18 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے بہانے کیے پیچھے رہ جانے کے لیے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹے وعدے کیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ہاں جو ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے لیکن پیچھے رہ گئے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، اور ایسے محسنوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان جہاد کے لیے جانے کے لیے ان کے پاس مال نہیں تھا اور کوئی بندوبست نہیں تھا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم کوئی سامان ہمارے لیے مہیا کیجئے تاکہ ہم بھی جہاد میں جا سکیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ حال ان کا یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تو حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اس کے بارے میں حضرت جابر مروی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم سفر میں تھے واپسی کے، آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ہیں کہ تم کوئی وادی پار نہیں کرتے اور تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا حالانکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں آرام سے۔ آپ نے کہا ہاں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے تھے، اس لیے وہ اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ یعنی محبت تمہارے ساتھ ہے، تڑپ تھی کہ تمہارے ساتھ جہاد میں شرکت کریں، لیکن کوئی رستہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا، کیونکہ اتنا سختی کا دور تھا کہ 18 لوگوں کے لیے ایک اونٹ تھا، اتنا کم سر و سامان تھا۔ اور یہ وہی غزوہ ہے جس کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے آئے تھے۔ حضرت عمر آدھا مال لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق پورا مال لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ اس طرح مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی۔ ایک صحابی نے پوری رات یہودی کا کنواں چلایا اور مٹھی بھر کھجوریں ملی تو وہ کھجوریں لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی کہ میرے پاس تو یہی ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر کھجوریں پورے مال غنیمت کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے کہا کہ یہ ان سب پر بھاری ہیں، کیونکہ نیت خالص تھی نا، اس لیے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کا اجر ان کو دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا تشبع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔